نماز کا جیسے ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور توبہ تو نسوح کرنی چاہیے، دوبارہ ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، اور اس بات کی یقین دہانی رکھنی چاہیے کہ ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے تو اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ نماز چھوڑ دی آپ نے، زندگی میں سال باقی بچ گئے آپ کے تھوڑے، اور آپ کو خیال آیا کہ میں تو یہ تو جب سے جوان ہوا ہوں، میں اب سے اس بات کو 30 سال گزر گئے ہیں تو میں ڈبل نمازیں بھی پڑھوں، تو اس کا کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا، اور یہ لوگوں کی بہت بڑی ٹینشن اور پرابلم ہے۔ یہیں پر علماء، جو نام نہاد علماء ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کا مال انگیٹھنے کے لیے، مال جو ہے وہ ہڑپ کرنے کے لیے ایسے ایسے مسائل بتاتے ہیں جن کا تعلق صرف پیٹ سے ہوتا ہے، کتاب و سنت سے نہیں ہوتا۔ اب کیا ہے، کہتے ہیں جی قضائے عمری کرنی ہے، جتنی عمر کے آپ کے اوپر جو ہے وہ نماز فرض ہوئی تھی 10 سال کی عمر سے، اور جتنے سال آپ نے نماز نہیں پڑھی وہ سارے سالوں کی نمازوں کو ملٹی پلائی کیا جائے گا، اور ہر نماز کے ساتھ آپ جو ہے وہ 2-4 نمازیں جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، ایسا کتاب و سنت میں قطعاً کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ کے لاہور جیسے شہر کے اندر اشتہارات چھپتے ہیں، ایڈز لگتے ہیں کہ آپ اپنی نمازیں جو رہتی ہیں وہ ہم سے پڑھوا لیں۔ مولوی صاحب ٹھیک ہے، وہ یہ سروسز دینے کے لیے تیار ہے کہ آپ جناب ہم سے پڑھوا لیں اور اس کے بدلے میں آپ ہمیں پیسے دیں گے۔ جیسا کہ ایک مخصوص جماعت ہے اور وہ ان کے ہاں کوئی بھی عذر نہ ہو، آپ وضو کے پیسے ان کے پیش امام کو جمع کروا دیں، آپ سنتوں کے پیسے ان کے پیش امام کو جمع کروا دیں، جماعت کے جتنی بھی ان کی عبادت ہے ان کے پیسے بھی آپ پیش امام کو جمع کروا دیں، تو آپ فارغ۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، آج لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی جناب آپ اپنی نمازوں کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کانٹریکٹ کر لیں اور ہم آپ کی پچھلے سالوں کی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ پڑھ لیں گے۔ ایسا قطعاً کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کی نماز رہ گئی ہے، شریعت نے معافی نہیں دی۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن پر معافی مانگنے سے معافی مل جاتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جن پر معافی مانگنے سے بھی معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک ادا نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ ان میں سے ایک سود ہے۔ سود کے متعلق، سود ایک کبیرہ گناہ ہے، اور تیسرے پارہ میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے متعلق بیان فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے، توبہ بیسک ہے نا، توبہ ریکوائرڈ ہے، تو اس کے لیے فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، آپ نے صرف توبہ نہیں کرنی، جو آپ نے سود لیا وہ بھی چھوڑنا ہے، جو سود مل رہا ہے وہ بھی چھوڑنا ہے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو اصل پیسہ، رأس المال آپ نے اس میں انویسٹ کیا تھا، لگایا تھا، وہ مال لے لیں گے، باقی چھوڑ دیں گے۔ اور جو دیا ہوا ہے، جو دینا، یہ تو وہ چلا گیا، جی ٹھیک ہے۔ آپ نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، بالکل ٹھیک۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ قیامت کے دن تمہارے اوپر ظلم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، آپ نے کوئی بھی گناہ کیا، مثال کے طور پہ زنا کر لیا، بدکاری کر لی، آپ نے توبہ کر لی، پکی سچی توبہ، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن سود آپ لے رہے ہیں یا آپ کا کوئی معاملہ ہے اور آپ نے توبہ کر لی، جی میں آج کے بعد نہیں، تو وہ جتنا سود ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، یہ قرآن مجید۔ لیکن نماز کا معاملہ، اگر آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں 1 دن کی، 2 دن کی، جو آپ کو یاد ہے، تو آپ انہیں ادا کریں گے۔ اور یہاں پر بھی ادا کرنے میں ہمارے عوام الناس، ہمارے بہن بھائی غلطی کرتے ہیں۔ کیا ہے، میری فجر کی نماز رہ گئی تو اگلے دن کی فجر کی نماز کے ساتھ میں وہ نماز ادا کروں گا، یہ بالکل پیدل مسئلہ ہے۔ نماز میری رہ گئی ہے فجر کی، جو اگلی نماز مجھے میسر ہے میں اس کے ساتھ وہ فرض پہلے ادا کروں گا، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں پورے 24 گھنٹے، مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے 24 گھنٹے زندہ بھی رہنا کہ نہیں، اگلی نماز تک بھی زندہ رہنا کہ نہیں، مجھے as soon as possible میں نے وہ فرض ادا کرنا، پہلی فرصت میں as soon as possible ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ فجر آپ کی رہ گئی، آپ سورج نکلنے کے وقت اٹھے ہیں، آپ اس وقت اٹھے ہیں کہ آپ جلدی سے وضو کریں گے اور سورج نکلنا شروع ہو جائے گا۔ سورج نکلنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ نے 1 رکعت نماز بھی پڑھ لی تو آپ کی فجر ادا ہو گئی، آپ باقی نماز کنٹینیو کریں گے چاہے سورج نکلتا رہے گا۔ حالانکہ مسئلہ کیا ہے کہ سورج نکل رہا ہو تو نماز نہیں پڑھیں گے، عبادت نہیں کریں گے جی۔ لیکن جس بندے نے سورج نکلنے سے پہلے نماز شروع کر لی اور اس کی نماز کے دوران سورج نکلتا رہا، نکل آیا، وہ اپنی نماز کنٹینیو کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح اگر وہ سورج کا معاملہ بھی گزر گیا اور وہ اٹھا ہے 9 بجے 8 بجے، سورج کہیں آ چکا ہے، 10 بجے آ گیا ہے، جس وقت وہ اٹھا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہی وقت ہے وہ نماز ادا کرے۔ اب ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ اسے ٹائم ہی نہیں ملا اور اگلی نماز کا وقت آ گیا،
تو پہلے وہ جو نماز رہ گئی تھی جو اللہ کا فرض ہے وہ پہلے ادا کرے گا، اس کے بعد اگلی نماز ادا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ کی پورے دن کی نمازیں رہ گئی ہیں تو آپ ساری نمازیں اکٹھی کر کے، چاروں نمازیں اکٹھی کر کے بھی ادا کریں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق کے موقع پر نمازیں رہ گئی تھیں، 4 نمازیں آپ نے اکٹھی کر کے جو ہے وہ پڑھی، تو اس کو عادت نہیں بنایا. اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کی نمازیں 10 سال کی، 20 سال کی، 50 سال کی نمازیں رہ گئیں، آپ نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی تھی، آپ کو کسی وقت توبہ کی توفیق مل گئی اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں اپنی نمازیں جو ہے وہ پوری کروں گا، اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں آپ کو پچھلی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ المؤمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو شخص ایمان لائے، توبہ کرے اور نیک عمل کرے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. جو اس نے زمانہ جاہلیت میں یا توبہ کرنے سے پہلے گناہ کیے تھے، اگر وہ پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ بھی اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو آپ نے توبہ کرنی ہے پچھلی نمازوں کی چھوٹنے پر، جو 10 سال کی ہیں، 5 سال کی ہیں، 20 سال کی ہیں، جتنی بھی ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدعت ہے اپنی طرف سے ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں، 3 نمازیں، 1 نماز ایکسٹرا پڑھنی ہے. اس کا کتاب و سنت سے، سلف صالحین سے یا ائمہ دین سے کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا، گھڑا ہوا مسئلہ ہے.